قال النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مختصر سی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو حریص اور لالچی ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، ان کی بھوک مٹتی نہیں ہے، ان کو سیری نہیں ہوتی۔ ایسے دو حریص ہیں، طالب العلم، علم کا طلب کرنے والا، وہ طالب الدنیا، اور دنیا کا طلب کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے ارشاد میں کمال فرما دیا۔ دونوں کو حریص بتایا ہے، طالب علم کو بھی اور طالب دنیا کو بھی۔ منہومان، دو حریص۔ وہ یہ عنوان قائم فرما کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کی حرص ہوتی ہے، اور اتنی خطرناک حرص ہوتی ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی حرص کے تعلق سے سناتے تھے۔ وہ صائب ایک شاعر گزرا ہے، اس کا ایک فارسی کا شعر وہ پڑھتے تھے۔ حرص قانع نیست ورنہ صائب، آنچ ما درکار دار اکثر درکار نیست۔ حرص قانع نیست ورنہ صائب، آنچ ما درکار دار اکثر درکار نیست۔ کہ صاحب ہماری حرص اس کو قناعت نہیں ہے، اور اسی لیے مال جمع کر رہی ہے، انسان جمع کر رہا ہے۔ باقی حقیقت تو یہ ہے کہ آنچ ما درکار دار اکثر درکار نیست۔ جن چیزوں کو ہم اپنے گھروں میں ضرورت کی چیز سمجھ کر بھرتے رہتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی، اکثر و بیشتر فضولیات ہوتی ہیں، لایانی ذخیرہ اندوزی جس کو کہا جاتا ہے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، اس چیز کے استعمال کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس نے بہت کام کی بات کہی، حرص قانع نیست ورنہ صائب، آنچ ما درکار دار اکثر درکار نیست۔ اسی بات کو، یعنی اسی حرص دنیا کو حضور نے ایک اور عجیب و غریب انداز میں بیان فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من المال لابتغى ثالثا لا يملأ جوفه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ کہ ابن آدم کے پاس سونے اور چاندی کے دو جنگل بھی ہوں تو اس کو قناعت نہیں ہوگی۔ سونا اور چاندی دو جنگل بھرے ہوئے ہیں، اس کو اس پہ بھی قناعت نہیں ہوگی، وہ دو کے ہوتے ہوئے تیسرے کی تلاش کرے گا۔ لابتغى ثالثا لا يملأ جوفه الا التراب۔ یہ جو ثالثاً کا لفظ ہے کہ وہ تیسرے کی تلاش کرے گا، تو وہ ثالث تیسرا ایک حد عدد اکثری ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تین پر پہنچ کر جمع کا اطلاق شروع ہو جاتا ہے۔ اور عدد ایک ایسی چیز ہے کہ لا مالا نہایا، عدد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ کروڑ، ارب، خرب، اس کے بعد آپ گنتے ہی چلے جاؤ، 10 کروڑ، 10 ارب، 50 ارب، لاکھوں، اس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مثال میں وہی بیان کر دیا جائے گا جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، تو جمعیت کا اطلاق ثلاث سے ہو رہا ہے، تو حضور نے اس کو بطور مثال کے کہا ہے۔ یہ نہیں کہ تیسری آ جائے گی تو وہ کانے بن جائے گا، اس کو قناعت ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ تیسرا جنگل بھی اگر اس کے پاس آیا تو وہ چوتھے کی تلاش کرے گا،
चौथा आएगा तो पांचवें की तलाश करेगा। ये मतलब है इस जुमले का। लौ कान लिब्नि आदम वादियानि मिनल माल लब्तगा सालिसा, तीसरे की तलाश करेगा। और लब्तगा लाम ताकीद का है, जिससे हुजूर ने उम्मत की नफ्सियात को कितना पहचाना है, देखिए। और इसी को कहते हैं तबीब कामिल। आप रूहानी तबीब कामिल थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के मिजाज शनास थे, मिजाज शनास थे। वही चूँकि आपका इल्म वही वाला था। तो लब्तगा सालिसन लाम ताकीद का है, मतलब ये है कि ज़रूर भी ज़रूर वो हिर्स में मुब्तला रहेगा। दो के आने पर वो तीसरे की तलाश करेगा, तीसरे के आने पर चौथे की तलाश करेगा। इला माला ने आया ला यमलउ जौफ़हु इल्ला तुराब, इब्न आदम के जौफ यानी उसके पेट को कोई चीज़ नहीं भर सकती सिवाय कब्र की मिट्टी की। कब्र की मिट्टी से उसकी सैराबी होती। मतलब ये है कि कब्र में जाकर उसकी हिर्स की इंतहा होती है। वयतूबुल्लाहु अला मन ताब, अल्लाह ताला उस लालची पर तवज्जो फरमाते हैं जो अपने हिर्स और लालच से तौबा करता है। ये इलाज है उसका, हिर्स का इलाज है। बहुत तफसीली हदीस है ये, तो बज़ाहिर चंद अल्फाज हैं। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का मुस्तकिल वाज है इस पर, इलाजुल हिर्स के नाम से, आप पढ़िए उसको, इसी हदीस पर है। तो तालिबुद दुनिया, हुजूर ने इन दोनों को, तालिब दुनिया तालिब इल्म, दोनों को ताबीर किया हरीस और लालची से। मनहोमान, दो लालची ऐसे हैं कि ला यशबा, खबर दे दी, ला यशबा, कभी सहरा भी नहीं होगी इनको, कभी सहरा भी नहीं होगी। तालिब दुनिया भी यही, उसकी भी यही हकीकत है। क्या कहते हैं कि गुफ्त चश्मे तंगी दुनियादार रा या कनाअत पुर कुनद या खाके गोर, कि जो लालची होता है ना, बस उसको तो दो ही चीज़ भर सकती है, या तो ये कि उसके पास कनाअत आ जाए। कनाअत, कनाअत किसे बोलते हैं? अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसके ऊपर सब्र कर जाए और उसी के ऊपर अटक जाए, यूँ बस। ये अल्लाहुम्मा क़न्नि'नी बिमा रज़क़तनी, कैसी बेहतरीन दुआ सिखाए, या अल्लाह जो आपने दिया है इसके ऊपर आप हमें कनाअत दे दें, यानी माश के एतबार से, रोज़ी रोटी के एतबार से, धन दौलत के एतबार से। इल्म पर कनाअत नहीं करना है। इस हदीस, इस दुआ का ताल्लुक इल्म से न जोड़े। इल्म का मसला तो है कि तालिबुल इल्म उसकी हिर्स भी कभी ख़त्म नहीं होगी। इल्म अल्लाह की सिफत है, उसका तो कोई किनारा ही नहीं है, उसकी हिर्स ख़त्म होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिब इल्म और तालिब दुनिया दोनों को हरीस बताया। मन हो मानी, दो हरीस हैं, ला यशबानी, जो कभी शिकम सैर नहीं हो सकते, तालिबुल इल्म व तालिबुद दुनिया। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि हुजूर ने खबर दी है, खबर इंशा नहीं है, जुमला इंशाया नहीं, जुमला खबर है। लेकिन खबर की हैसियत से कोई मकसूद नहीं होती है। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान हदीस में जितने भी जुमले खबरियाँ हैं, तमाम जुमले खबरिया लफ्ज़ी एतबार से खबर है, मानवी एतबार से इंशा है। कैसी मिसाल देते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद खबर है, वो यानी अल्लाह एक है। तो खबर मकसूद नहीं, खबर तो हो गई, लेकिन खबर का मंशा क्या है? तो फरमाया वाहिदुल्लाह, जब वो एक है तो अल्लाह की तौहीद का इकरार करो, ये इंशा मकसूद है। वाहिदुल्लाह सेग़े अम्र, ये इंशा मकसूद है। और बहुत सी बातें, उम्म साबिका के जो अहवाल हमें सुनाए गए, उम्म साबिका की जो खबरें हमें दी गई कुरान में तफसील के साथ, तो उन खबरों का मकसद क्या है? ये इंशा मकसद है भाई। तो हुजूर ने यहाँ इन दो हदीसों के मुतालिक ख़बर दी है कि मन हो मानी ला यशबान, ये दो हदीस ऐसे हैं जो कभी सैराब नहीं होते, एक तालिब इल्म और एक तालिब दुनिया। मंशा का इंशा है,
انشا یعنی کیا مطلب؟ طالب علم ہے تو اس کو کہا گیا اطلب. جب طالب علم سے شراب نہیں ہو سکتا ہے تو طلب علم کا سلسلہ جاری رکھو. کہاں تک؟ من المہدی الی اللحدی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا علم کب تک حاصل کرنا ہے؟ کب سے کب تک؟ من المہدی الی اللحدی، کے حوالے سے لے کر جنازے تک. اس لیے کہ یہ حفظ علم کی ہے، مرتے دم تک اس سے نجات ملنا مشکل ہے. تو یہاں یہ انشاء ہے اترک. اور طالب دنیا وہاں انشاء اترک، چھوڑو. دنیا کی لالچ، دنیا کے حرص کو چھوڑو، قناعت پر آؤ. یوں یہ منشا ہے. یہ دو حدیث ایسے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا شمار ہو جائے طالب علم میں. کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں اور طلباء کا ماشاءاللہ مجمع رہتا ہے، تو مجھے یہ خیال آئی، یہ بات خیال میں آئی کہ ایسی کوئی بات بیان کی جائے کہ جو ہم سب کے لیے ضروری ہو، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. تو یہ حدیث مجھے یاد آئی. تو اس حدیث میں ان دونوں کو حریص بتایا گیا ہے. یعنی آپ سوچئے حضور کا انداز گفتگو، انداز بیان، عنوان کیسا لگاتے ہیں؟ منہما، دو حریص. پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ دنیا کے حرص سے تو مذموم ہے، بری ہے، اس کو چھوڑو. لیکن طالب علم کو اشارہ دیا کہ تمہیں طالب علم تو ہو تم، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر حریص علم بنو. منہوما، دو حریص. طالب علم کا نام رکھ دیا منہوم. حریص ہوتا ہے، علم کا لالچی ہوتا ہے. اور جب علم کی حرص بتائی گئی اور یوں بھی کہا گیا کہ علم کی حرص کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، علم کا لالچی کبھی شکم سیر نہیں ہو سکتا. لطیف اشارہ ہے کہ علم کے کسی مقام پر پہنچ کر اپنے آپ کو باکمال نہ سمجھیں. یوں نہ سمجھیں کہ میری منزل علم یہاں پوری ہو گئی، میرا سفر علم یہاں ختم ہو گیا. طلب علم کا جو سفر ہے وہ زندگی تک ہے، زندگی تک. آخری سانس جب چلے تب بھی. ہم نہیں پڑھتے بال اکابر امام ابو یوسف کے متعلق شاید، یہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شاید، کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انتقال کے وقت بھی ان کے سینے پر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی، وہ اس کو حل کر رہے تھے. تو اس میں کوئی مسئلہ پوچھا تھا کسی نے. اور واقعہ یہ ہے میرے بھائیو، مجھے بڑا عجیب بات یاد آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان دونوں کو تقابل کے طور پر بیان کیا ہے. سمجھئے، تقابل ہے، طالب العلم و طالب الدنیا، تقابل کیا گیا ہے. مقابلے کے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. اور جب تقابل ہے، دو چیز جب متقابل ہوتی ہے تو آپ یہ قاعدہ جانتے ہیں کہ دو متقابل چیزوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے. رات اور دن متقابل ہیں، اجتماع ہو سکتا ہے؟ نہیں. روشنی اندھیرا متقابل چیزیں، اجتماع ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو طالب العلم و طالب الدنیا دونوں کو تقابل کے انداز میں بیان فرما کر اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ جو خاص طور پر جو طلب علم ہیں، علماء ہیں، ان میں طلب دنیا نہیں ہونی چاہیے، جمع ہی نہیں ہوگی، وہ جمع نہیں ہو سکتی. جہاں جس سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہے، میں نے ابھی اس دن کہا نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا ہے. والقرآن العظیم، قرآن کی بلاغت دیکھیے، اس لیے کہ آگے آیت آ رہی لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت آ رہی ہے لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، آپ اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی ان لوگوں کی دنیا کو نہ دیکھیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے. دھن دولت، روپیہ پیسہ، جاہ و منصب،
کیوں کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا ہے. والقرآن العظیم، یہاں قرآن کی صفت عظیم لائی گئی ہے. قرآن کا انداز بیان عظیم کا لفظ لا کر عظمت قرآن کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن بہت عظیم چیز ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو دنیا ہے ما متعنا بھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم قال کے طور پر قال یقولو کے طور پر ہم کہیں کہ قرآن بہت عظیم چیز ہے، عظیم نعمت، دنیا اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. ایک تو یہ قول ہے، لیکن یہاں بات پوری نہیں ہوتی ہے. ہم اہل علم کے لیے خاص طور پر اس کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ قول ترقی کر کے حال بن جائے، حال بن جائے، حال. ہاں، ہر عالم دین، ہر طالب علم، ہر حافظ قرآن کا یہ حال بن جائے، حال بن جائے کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن ہی سب کچھ. اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. دنیا کو ہم حرص لالچ کی نظر سے نہ دیکھیں، دنیا کو ایک لونڈی کی حیثیت سے دیکھیں، ایک نوکرانی ہے بس. ہم اہل علم کے لیے دنیا کی حرص کرنا، دنیا کے پیچھے تگودو کرنا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی لالچ کرنا، اس کے پیچھے دوڑنا، ہم اہل علم کے لیے خطرناک بدنما داغ ہے. وہ ہے ایک کتاب مولانا منصور پوری کی، شاید اہل اللہ کی مقبولیت کا راز، شاید پڑھی ہو آپ نے، پڑھنے جیسی ہے. اس میں خاص طور پر ہمارے اکابر دیوبند کی جو صفات تھی، اس میں یہ استغنا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی. ہم تو علم کے حریص ہیں بھائی، علم کے لالچی ہیں. ہمیں جہاں علم ملے گا ہم وہاں لالچ کریں گے، ہمیں جہاں کتاب ملے گی ہم لالچ کریں گے. پیسوں کی لالچ ہم نہیں کریں گے، دھن دولت کی ہم لالچ نہیں کریں گے، جاہو منصب کی لالچ نہیں ہوگی. اور ویسے بھی جاہو منصب کوئی چیز نہیں. دینی اعتبار سے بھی جس کو منصب کہا جائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، یہ منصب نہیں ہے. مدارس کی ذمہ داریاں بڑی بڑی سمجھے نا، یہ جو یہ خدمت کے لیے، امت کی خدمت کے لیے، ملی اور رفاہی کاموں کے لیے، وہ منصب نہیں ہے، وہ خدمت ہے. جب سے اس پر منصب کا لفظ آیا ہے امت میں افراتفری ہے، سیاست آ گئی. مدارس، مکاتب، ہر جگہ سیاست آ گئی. منصب نہیں ہے، یہ تو ذمہ داریاں ہیں، یہ تو خدمت ہے. جب ہم خدمت سمجھیں گے تو تواضع آئے گی، اور جب ہم منصب سمجھیں گے کبر آئے گا، سیاست آئے گی، مکر آئے گا، فریب آئے گا، دھوکہ دہی آئے گی، سب آئے گا اس میں، دنیا کو صحیح. اور اسی کی وجہ سے پھر اس مکتب، اس مدرسے کی، اس مسجد کی، اس تبلیغ کی روح نکل جائے گی، ڈھانچہ رہ جائے گا، روح ختم ہو جائے گی. ہم طالب علم ہیں، علم ہماری حرص ہونی چاہیے. حضور نے فرما دیا کہ طالب علم کی حرص علم کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور بطور تقابل کے بیان فرما کر حضور نے ہم اہل علم کو کتنا بڑا اشارہ دیا ہے. قربان جائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو پر. ہمارا شرف یہ ہے، ہمارے لیے فضل عظیم ہے یہ قرآن اور یہ علم دین، علم شریعت. دیکھیے، صرف قرآن حدیث کا علم وہ ہے کہ جس پر علم کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ بھی ایک اصلاح کی بات مجھے یاد آئی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. صرف قرآن حدیث اور شریعت کا علم ہی ہے جس کو علم کہا جائے. باقی کالجوں میں، اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ فن کہہ سکتے ہیں، علم نہیں کہا جائے گا. وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے. وہ اگر آپ اس کو کہیں تو وہ علم معاش ہے. علم کا لفظ لانا چاہیں تو یوں کہیں کہ علم معاش، روزی روٹی کا علم. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہزاروں نہیں کروڑوں اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم علماء کو علم معاد عطا فرمایا ہے.
قرآن حدیث کا علم علم معاد ہے، علم معاش نہیں ہے یہ، اس قرآن کے ذریعے سے، اس حدیث کے ذریعے سے ہے۔ ہم پیسہ نہیں کمائیں گے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آخرت بنائیں گے۔ یہ علم آخرت کے لیے ہے، اسی لیے علماء آخرت کے کیا اوصاف ہیں، علماء آخرت کی کیا خوبیاں ہیں، بلکہ یوں کہیے علماء آخرت کی کیا علامات ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں وہ ساری علامات علماء آخرت کی، میں اپنے طلباء سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں اس کو، چونکہ میں تو امامت کرتا ہوں اس لیے میں نے اس کا وہ تعلیم میں آتا ہے سر، تو اس بہانے سے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن جن کی امامت نہیں ہے وہ خاص طور پہ اس کو پڑھیں، علماء آخرت، اور ہر دم اس فکر میں رہیں کہ ہم علماء آخرت میں شامل رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء آخرت میں شامل ہو کر بھی علماء سوء کے اندر ہمارا شمار ہو جائے۔ میں نے اس دن 2-3 علامت تو بتائی تھی آپ کو کہ علم آخرت کیا ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضور نے یہاں تقابل فرمایا ہے، طالب العلم و طالب الدنیا، جہاں دنیا ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا، طلب دنیا کے ساتھ طلب علم نہیں ہو سکتا ہے، اور طلب علم کے ساتھ طلب دنیا نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں احسان بلکہ انگنت احسان اللہ کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ اس اللہ پاک نے ہمیں قرآن دیا اور قرآن کے ساتھ ایسی وابستگی عطا فرمائی کہ ہم حافظ ہونے کے بعد، عالم بننے کے بعد، مولوی بننے کے بعد، قاری بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد اسی قرآن کی خدمت میں مشغول ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ابھی 2-3 دن پہلے مجھے ملے، بڑے ماشاءاللہ قاری، حافظ، جید علماء میں ان کا شمار ہے، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میرے لیے ایک دعا کرو، میں الحمدللہ قرآن کا خادم ہوں، لیکن چونکہ وہ بچپن سے میری کھیلنے کی عادت ہے تو میں کبھی کبھی کھیلنے کے لیے جاتا ہوں، کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں جب کرکٹ کھیلنے کے لیے گھر سے نکلتا ہوں، اثر کے بعد آدھا گھنٹہ ملتا ہے، آدھا پون گھنٹہ، تو گھر سے میں دعا کر کے نکلتا ہوں کہ اللہ میری موت ابھی مت دینا، اس حال میں مت دینا کہ میں کرکٹ کے میدان میں رہوں، یہ تو میری ایک ضرورت ہے، مجبور بھی ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں ورزش کے لیے، پورا دن تھک جاتے ہیں، تھوڑی ورزش ہو جائے، سمجھے نا، اور جب اس نیت سے آدمی کھیلے گا تو وہ تو ثواب ہے، سمجھے نا۔ وہ کھیل کو جو ہم نہ کہتے وہ اس لیے کہ آپ لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، آپ لوگ تو جوا بازی کرتے ہیں، اس لیے ہم نہ کہتے ہیں، ہاں، باقی اگر ان شرائط کے ساتھ ہو تو حرج نہیں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں دعا کر کے جاتا ہوں کہ اللہ میری موت اگر اس وقت ہو تو آپ اس کو ٹال دیجیے، مجھے اس وقت موت دیجیے جب میں بچوں کو قرآن شریف پڑھا رہا ہوں۔ قرآن اور علم دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم اس کے اوپر روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں، روزانہ پابندی سے 2 گانا اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تو نے ہمیں اس علم میں لگایا ہے۔ آج کل سمجھے میں یہ اس پر زور اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ذہنوں میں دنیا کا غلبہ ہو رہا ہے، دنیا غالب آ رہی ہے، دنیا کی سوچ علم پر، علم آخرت پر غالب آ رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو قرآن ہے، یہ تو علم معاد ہے، یہ حضور کی میراث ہے، حضور کے ہم نائب ہیں، اور اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیے، بچپن ہی سے علم دین کی طلب ان کے دلوں میں آپ پیدا کیجیے۔ اپنے گھروں میں بھی ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا ہو آدھے گھنٹے کا کہ جس میں صرف اسی پر بات ہو، اسی کی تعلیم ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں کیسا نوازا ہے، کیسا نوازا، قرآن دیا ہمیں، ہمارے سینوں کو اللہ نے قرآن سے آباد کیا ہے۔ 30 پارے میں اس دن کبھی کبھی دیکھتا ہوں، ابھی اس دن بھی دیکھ رہا تھا کہ اللہ یہ میں جو قرآن پڑھتا ہوں اس میں 500 صفحے 600 صفحے ہیں،
صفے بندے ہو جیسے وہ تحریر ہوتی ہے ایسے صفے بندے ہیں. میں حیران رہتا ہوں اور دل میں اللہ کا انتہائی شکر گزار ہوتا ہوں. اللہ اتنے 600 صفحات کا 13 کلام تو نے تراویح میں مجھ سے پڑھوایا. ہم جیسے نالائق گندے لوگ گنہگار لوگ اور اتنا بڑا قرآن آپ نے تراویح میں ہم سے سنوا لیا, ہم سے پڑھوا لیا, روزانہ پڑھوا رہا ہے. یہ کیفیت پیدا کی. میں نے کہا نہیں قال یقول سے آگے ہماری بات ہونی چاہیے, حال بن جائے, حال طاری ہو ہمارے اوپر, اس کی ضرورت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں طالب دنیا نہ بنائے. آمین تو بولو بھائی. اللہ ہمیں طالبین دنیا میں نہ بنائے, ہمیں اللہ پاک طالبین علوم دینیہ میں بنائے. اللہ ہمیں ابنائے دنیا میں نہ بنائے, اللہ ہمیں ابنائے آخرت میں سے بنائے. واہ.